پلٹ کے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ پتھر کا زمانہ تھا وہ صحافت کا، اور سیدھی سادہ سا کام تھا. لیکن اب جب سے نیوز پلیٹ فارم چینج ہونے شروع ہوئے، نئے پلیٹ فارمز آ گئے، تو زیادہ چیلنجنگ صورتحال ہے. نہ سچ سیدھا سچ ہے، نہ جھوٹ سیدھا جھوٹ ہے. میڈیا وہ جن ہے جو روزانہ سب کچھ کھا جاتا ہے اور اگلے دن پھر اس سے زیادہ بھوکا ہوتا ہے. میں شاید صحافی نہیں بننا چاہتا تھا، میں کہانیکار بننا چاہتا تھا، لیکن نہ میں پورا کہانیکار بن سکا، نہ میں پورا صحافی بن سکا. کوئی بیچ کی درمیان کی کوئی چیز لگائی. دیکھا جائے تو 78 سے میں صحافت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوں، اور تینوں میڈیمز جو ہیں، اخبار، ٹی وی اور ریڈیو، وہ آتے رہے. تھوڑی بہت فیلڈ رپورٹنگ بھی کی، اور اس اعتبار سے کتنا کوئی میرا خیال 43 سال تو ہو گئے ہوں گے، 43 ایئرس. ظاہر ہے کہ اب پلٹ کے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ پتھر کا زمانہ تھا وہ صحافت کا، اور سیدھی سادہ سا کام تھا. لیکن اب جب سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر دہائی میں نیوز پلیٹ فارمز چینج ہونے شروع ہوئے، نئے پلیٹ فارمز آ گئے، تو زیادہ چیلنجنگ صورتحال ہے. اور نہ سچ سیدھا سچ ہے، نہ جھوٹ سیدھا جھوٹ ہے. تو اس طرح کے جو چیلنجز ہیں، اور مجھ میں جو ہے وہ ہمت تو نہیں ہوتی، کبھی کبھی حوصلہ بھی ہار دیتا ہوں، لیکن پھر جو پرانا تجربہ ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک بروئے کار لا کے ان چیلنجز کو میٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. رحیم یار خان سے تعلق ہے میرا، اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اور دوران طالب علمی ہی صحافت میں آ گیا. پھر بی بی سی سے وابستہ ہوا 91 میں، اور 2015 میں بی بی سی کی جو باضابطہ نوکری ہے وہ چھوڑی. اب ان کے ساتھ یہ میں فری لانسنگ کرتا ہوں، اور پھر میں آلموسٹ اب میں فری لانسنگ ہی کرتا ہوں. مختلف آؤٹ لیٹس ہیں، ان کے لیے آرٹیکلز لکھتا ہوں، اور وہ ایک پروگرام جو آپ نے ذکر کیا وہ ڈان نیوز پہ وہ کرتا ہوں. بس اسی طرح لگتا ہے کہ 43 سال جو ہیں وہ 43 دن میں گزر گئے. میرا یہ ماننا ہے کہ میرا جو زمانہ ہے میرے والد کے زمانے سے بہتر تھا، اور یہ جو زمانہ ہے میرے زمانے سے بہتر ہے جس میں میرے بچے ہیں. اور اسی حساب سے پھر چیلنجز بھی آپ کے بدلتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جھنجھلاہٹ تب ہوتی ہے جب آپ میں اڈیپٹیبلٹی کا عنصر کم ہو، ورنہ تو صرف پلیٹ فارم ہی چینج ہوا ہے نا، کہ پہلے صرف اخبار تھا، پھر ریڈیو آ گیا، پھر اس میں ٹی وی ایڈ ہو گیا، اور اب جو ہیں وہ بے شمار آپ کو پلیٹ فارمز ملتے ہیں، لیکن اصول وہی ہے جو پروفیشنلزم کا بیسک اصول ہے. میڈیا وہ جن ہے جو روزانہ سب کچھ کھا جاتا ہے اور اگلے دن پھر اس سے زیادہ بھوکا ہوتا ہے، تو پھر اس کا آپ پیٹ بھرتے ہیں. صرف یہ ایک سہولت تھی آج سے 40 سال پہلے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا تھا کہ آپ ایڈیٹوریل لائنز ان کو بہتر انداز میں فالو کر سکتے تھے. آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا تھا کہ فیکٹ چیکنگ نسبتاً آسان تھی. لیکن اب کمپٹیشن اتنا کٹ تھروٹ ہو گیا ہے کہ فیکٹ چیکنگ یا تو آپ ریئل ٹائم میں کریں، اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے، ورنہ زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ بہت سا جو صاف پانی ہے اس میں گندا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس زمانے میں اس کی شدت کم تھی. اور اس کے علاوہ تو باقی ٹھیک ہے، زمانہ آگے بڑھا ہے تو میڈیا بھی آگے بڑھے گا. صدام حسین کا فال ہو چکا تھا، مجھے بغداد بھیجا گیا تھا، تو میرا کام یہی تھا کہ وہ جنگ کی خبریں تو باقی کورسپونڈنٹ دے ہی رہے تھے، میرا کام یہ تھا کہ وہاں جو سماجی سٹرکچر ہے اس کو دیکھوں، اور اس میں سے کچھ کہانیاں اگر مجھے نظر آئیں. تو میں وہاں بغداد کا جو میوزک اسکول ہے وہاں گیا. میں نے دیکھا کہ ایک پیانو پڑا ہوا تھا اور وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. تو ایک ٹیچر تھا اور ایک بچہ تھا. اب وہ ٹیچر پیانو کو جوڑنے کی، اس کی تاریں جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے کہا کہ میں اس کی آواز ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یہ تو بے سرا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ عارضی طور پہ اسے ٹھیک کر دوں تاکہ آپ بچے کی پرفارمنس ریکارڈ کر لیں. تو ایسا ہوا، 1.5-2 گھنٹے میں
وہ ہو گیا کام، اور بچے نے بہت ہی ذہین بچہ تھا، اس نے جو ایک دھن سنائی. اس کے بعد میں نے اس بچے سے گفتگو شروع کی تو وہ بھی بڑی مزیدار قسم کی تھی. پھر چلتے چلتے اس کا جو ٹیچر تھا کہ وہ کہنے لگا کہ یہ بات آپ آن ایئر نہ کیجیے گا، لیکن میں آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں کہ اس بچے کے پاس 6 مہینے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ کینسر کے 3rd سٹیج پہ ہے. اور لیکن آپ کو کیسا لگا یہ بچہ؟ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے نہ بتاتے تو اس کے چہرے سے، اس کی گفتگو سے، اس کی مسکراہٹ سے قطعاً کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس عمر میں کسی کو یہ خبر ہو اور وہ اتنا کمپوزڈ رہ سکے. تو میں نے اس بچے سے بہت سیکھا اپنے لیے کہ مطلب کچھ بھی ہے کمپوز تو رہ سکتے ہیں آپ، جتنی زندگی ہے اسے تو جی سکتے ہیں نا، 6 مہینے ہی صحیح. اگر میں نے تھوڑی بہت چیزیں لکھی ہوتی تو شاید مجھے یاد رہتی، اور رینڈم اگر میں یاد کروں تو ایک تو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک میرا کالم ہے وہ کیوں اتنا مشہور ہو گیا، بخشو کے نام سے جو تھا. شاید اس میں پاکستان کا جو ڈھانچہ اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کا آئینہ لوگوں کو نظر آیا یا کیا ہوا. حالانکہ لوگوں کو بہت پسند ہے مگر میں اسے اپنے بہترین کالموں میں بہت نیچے رکھتا ہوں. ایک میں نے کالم لکھا تھا اپنی نانی کی شخصیت پہ، کہ اور اس کا ٹائٹل تھا اماں کا دل ایسا ہی تھا، کہ اس زمانے کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے غربت یا امارت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا تھا. جتنے پیسے ان کے پاس دے دیے ان کے شوہر نے یا کسی بچے نے، اسی میں ان کو گھر چلانا ہے، اور گھر میں بھی کتنے لوگ ہیں، 7-8، اور وہ خاموشی سے خوش اسلوبی سے سارا کام کر لیتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں، اور غربت میں کس طرح اپنے آپ کو، سفید پوشی کو، اپنے بھرم کو، اپنی انا کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے بچوں کو پالنا، اور کبھی نہ جتانا کہ شاید میں نے کوئی یہ احسان کیا ہے. تو وہ ایک میری نانی کی شخصیت تھی، اس کو میں نے پورٹرے کیا تھا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو لکھنے کے بعد مجھے خاصی سیٹسفیکشن ہوئی تھی کہ چلو تھوڑا بہت کیا میں نے. ناول جو ہے وہ ایک بہت ہی صبر آزما کام ہے، اور اس کا صرف یہ ایکسکیوز ہے کہ جتنا ٹائم مانگتا ہے ناول اتنا شاید میرے پاس ہے نہیں، یا اگر ہے بھی تو میں شاید فرار کی کیفیت میں ہوں، مگر میرے ایجنڈے میں ہے. اب یہ ہوتا ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا. دوسرے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر کالم نگار اپنے سارے کالم کتابی شکل میں چھاپ رہا ہے، آپ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جرنلسٹک مضامین ہوتے ہیں یا کالم ہوتے ہیں، ان کی شیلف لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ انہیں کتابی شکل دی جا سکے. اس لیے کہ جو آپ کہانی لکھتے ہیں وہ تو پھر سب زمانوں کے لیے ہوتی ہے، یا جو ناول لکھتے ہیں اگر وہ سب زمانوں کے لیے نہیں ہے اور اس کی شیلف لائف اتنی سی ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں اس سے ڈرتا ہوں. حالانکہ میرے دوستوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سلیکشن کر دیتے ہیں، تو آپ جتنا بھی اچھا سلیکشن کر دیں میں شاید مطمئن نہیں ہوں گا اس سلیکشن سے. تو اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ چلتی رہتی ہیں. یہاں تک تو کیا ہے میں نے کمپرومائز کہ جی فلاں سبجیکٹ پہ نہیں لکھنا، تو میں نہیں لکھوں گا. لیکن جب میں لکھوں گا تو پھر میں لکھوں گا، اور اس میں کمپرومائز ڈیفینیٹلی کر لیتا میں، مگر مجھے شاید میری جو زبان اور جملے لکھنے کی جو ہے تھوڑی سی صلاحیت وہ بچا لیتی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کی سب سے مشکل بات بھی جو ہو، اگر آپ کو زبان پہ گرفت ہے اور خیال پہ گرفت ہے تو کوئی بھی بات آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا دوسری یہ ہے کہ جرنلزم یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہیرو بننا چاہتا ہوں یا میں کوئی شہید بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میرا منصب یہ ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک کمیونیکیٹ کر دوں. اب اس کے لیے میں ڈائریکٹ ٹیکنیک استعمال کرتا ہوں اگر حالات سازگار ہیں، یا انڈائریکٹ ٹیکنیک سے کام لیتا ہوں اگر حالات سازگار نہیں ہیں. تو اور اگر آپ تک ابلاغ ہو جاتا ہے اس بات کا، میرا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے. تو زبان اور خیال پہ اگر آپ کی گرفت ہے تو آپ بغیر پریشر لیے سروائیو کر سکتے ہیں.
کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں ہوتا ہے بہت عرصے سے کہ یار اس موضوع پہ لکھنا چاہیے، لکھا نہیں. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ 3 دن پہلے کوئی خبر میری نظر سے گزرتی ہے اور میں اسے مارک کر لیتا ہوں کہ اس پہ دیکھوں گا کیا ہو سکتا ہے. اور کبھی پڑھتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے اچانک سے اسٹرائک ہوتا ہے کہ یار سب سے پہلے اس پہ لکھا جائے. تو وہ کوئی ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ، اور اس کا مجھے بڑا نقصان بھی ہوا کہ ایک خیال آیا اور میں اچھل گیا کہ یار اس پہ لکھنا چاہیے، لیکن میں نے نوٹ نہیں کیا وہ خیال. تو اب میں ریکال کر رہا ہوں کچھ دیر کے بعد کہ وہ کیا میں نے سوچا تھا، وہ پرندہ تو اڑ گیا. تو اب میں جو بھی خیال آتا ہے فوری طور پہ اسے لکھ لیتا ہوں، بھلے استعمال ہو نہ ہو، کہ کہیں سلپ نہ ہو گیا. ایک دفعہ اگر خیال سلپ ہو جائے تو پھر وہ مشکل سے آتا ہے. اب میں بیسیکلی ہسٹری میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اور ہسٹری کی کوئی بھی کتاب مل جائے. بایوگرافیز اچھی لگتی ہیں، پولیٹیکل انالیسز اگر اچھے ہیں. جرنلسٹوں میں جو ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے نام چامسکی کو فلسفی کہنا چاہیے، صحافی کہنا چاہیے، دانشور کہنا چاہیے، بہرحال جو بھی ہے وہ بہت اچھا ہے. اس کو ہے، یا ایک صاحب تھے رابرٹ فسک جو مڈل ایسٹ میں بہت برسوں تک، بلا ایک طرح سے انہیں مڈل ایسٹ پہ صحافت میں اتھارٹی جانا جاتا ہے. ان کے مضامین جو ہے وہ میں نے نہیں چھوڑے. تو اس طرح کی چیزیں جن سے کہ کچھ میری بھی تھوڑی سی نشو نما ہو ذہنی، اور میرا جو اندر کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی گرو کرے. تو اس طرح کی چیزیں میں پڑھتا رہتا ہوں. عورت اور مرد کا نفسیاتی موازنہ کروں تو مرد کا جو بیسک جو برداشت کرنے کا تھریش ہولڈ ہے، کوئی چیلنج، وہ عورت کے مقابلے میں 50% ہے. مثلا میں فرض ہو سکتا ہے کہ میں لڑتا رہا ہوں، لیکن ایک وقت میرے اندر یہ ہوگا کہ یار کیا بکواس ہے، چلو چھوڑ دو اس بات کو. لیکن عورت کی جو ضد ہے وہ اس نے اگر اسے کھڑا کر دیا کہ یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر مرد اس کے آگے کچھ نہیں بیچتے. اور یہ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، جو حکمرانی میں دیکھتے ہیں، پالیٹکس میں دیکھتے ہیں، معیشت میں جو خواتین ہیں، پروفیشن میں خواتین ہیں، تو ان کا جو برداشت کرنے کا تھریش ہولڈ ہے وہ جبلی طور پہ زیادہ ہے. تو یہ انہیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. تو اگر وہ ایموشنلی خود کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو مرد کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکے. رہی بات تعداد کی، اب جو جنڈر ایکویلٹی کا ایک ماڈرن تصور آ گیا ہے انٹرنیشنل اداروں میں، اور ہمارے یہاں ظاہر ہے ابھی سلو ہے. اب بھی دنیا کے کسی بھی ادارے میں کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتی جس میں کہ خواتین مردوں سے زیادہ ہوں. خصوصاً میڈیا آؤٹ لیٹس کو اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر 100 کا عملہ ہے تو خواتین میکسیمم 40 ہوں گی، 60 تو نہیں میں نے دیکھی. مگر پہلے تو وہ 4 بھی نہیں تھیں. اس لحاظ سے کتنی بڑی پروگریس ہے یہ کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود، تمام تر اس چیز کے باوجود کہ یہ مرد کی دنیا ہے، اگر آپ نے 4 سے خود کو 40 کر لیا اور آپ اب مزید چاہتی ہیں کہ یہ بھی کم ہے، تو یہی تو آپ کو آگے بڑھائے گا، یہی تو آپ کو کھڑا رکھے گا. تو میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں، اور مجھے تو بلکہ خطرہ محسوس ہوتا ہے عورت جاتی سے کہ یہ جس ثابت قدمی سے جم کے جو بات کرتی ہیں تو ایک دن تو میری بھی نوکری جائے گی. میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا، آزادی لینی پڑتی ہے. کس ریاست میں، کس ملک میں، تاریخ کے کس حصے میں میڈیا کو ٹوٹل فریڈم ملی ہے؟ مثلا امریکہ میں جو ہے وہ لابیز اثر انداز ہوتی ہیں، جو مفادات ہیں بڑے والے کارپوریٹ مفادات، وہ ہائی جیک کر کے رکھتے ہیں یا یرغمال بنا کے رکھتے ہیں. انڈیا کا حال آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان میں بھی یہ ایک کانسٹنٹ عمل ہے، کبھی اسٹیٹ آپ سے سب کچھ چھین لے گی، کبھی آپ اسٹیٹ سے تھوڑا واپس لے لیں گے. تو یہ اگر آپ اسی طرح سوچیں تب تو آپ لڑتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ یار اتنی محنت سے آزادی لی تھی پھر چھن گئی، اب کیا کریں سوائے تھکنے کے، تو پھر اسٹیٹ آپ پہ غالب آتی چلی جائے گی. اگر اسٹیٹ کا رویہ یہی ہے، اور اسٹیٹ کا رویہ یہی ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ وہ پلیٹ پہ رکھ کے تو چیزیں نہیں دیتی ہے، تو اب یہ آپ کا آرٹ ہے کہ آپ کس سلیقے سے، کس طریقے سے یا تو پورا جو غصب ہوا ہے وہ ریٹریو کر لیں،
یا نہیں بھی ہوا ہے 1/4 مل رہا ہے، آدھا مل رہا ہے، اسے لے لیں. ہو سکتا ہے کل وہ پھر چھن جائے، پھر آپ کو اسی ایکسرسائز میں جانا پڑے گا. تو یہ تو تا قیامت چلتا رہے گا وہاں.